السلام علیکم جی. اب آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، اس سے کیا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھیں گے. اور معجزے آپ کو پتہ ہے کس قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ کیسے آپ دیکھیں گے. صرف میں نے آپ کو کہنا ہے کہ ایک تسبیح ہوتی ہے، اس کے اوپر 101 دانہ ہوتا ہے، بس آپ نے ایک تسبیح روزانہ پڑھ لینی ہے. تو اب میں آتا ہوں، اس کی تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتا دوں. 3-4 منٹ کی ہے، زیادہ نہیں ہے. اب یہ جو آپ کو میں عمل بتا رہا ہوں نا، یہ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کی رزق اور روپے میں بہت زیادہ آپ کو اضافہ ہو جائے گا. اور یہ ایسا عمل ہے جو کرتے ہی انسان دولت مند ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میں تو آپ کو کہوں گا کہ اگر کبھی بھی آپ کو کوئی حاجت پوری آتی ہے، کوئی روپوں پیسوں کی کمی ہوتی ہے، تو آپ فوراً سے پہلے تسبیح پکڑیں اور اس کو کر لیا کریں. اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ جوں آپ دانے پر پڑھتے جائیں گے، میں جو بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نوازتے جائیں گے. اب یہ جب آپ عمل کرتے جائیں گے نا، تو اب پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کس کس کونے سے، نکڑ سے، جگہ جگہ سے آپ کو رزق فراہم کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا ہے، یہاں سے بھی ملتا ہے، یہاں سے بھی مل سکتا ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ آپ نے مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اب جتنا مرضی پڑھ لیتے ہیں ہم، بہت زیادہ پڑھائیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ کوالیفیکیشن ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ ہمیں ملازمت ہی نہیں ملتی. ادھر دھکے کھاتے ہیں، ادھر دھکے کھاتے ہیں، لیکن ملازمت ہی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، جتنا آج کل ہم پڑھائی جتنا کریں گے اتنا ہمیں تھوڑا اسٹیٹس کی جاب ملتی ہے. لیکن یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم جو ہے اس نے ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم نے پڑھائی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن ہمارا یہ بھی تو کام ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کریں. جب ہم نے اتنا پڑھ لکھ لیا ہے، سارا کچھ کر لیا ہے، انٹرویوز دیے نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی، تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ سے بھی تو رجوع کریں نا. کیونکہ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ عبادت ہے، 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی لازمی ہے. کیونکہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو سنتے ہیں. اب آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے ہر دانے پہ پڑھنا ہے. اب میں آ جاتا ہوں عمل کی طرف، یا اس کو وظیفہ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیح کے ہر رکن پہ نا، یا ہر دانے پہ، یہ جو میں اللہ تعالیٰ کے آپ کو 3 نام بتانے لگا نا، یہ آپ نے پڑھنے ہیں. اور یقین کریں آپ پڑھتے جائیں گے دانہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ دیکھیں کہاں کہاں سے آپ کو رزق دینا شروع ہو جائیں گے. اب عمل اس کا کیا ہے، ایک دفعہ آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھ لیں. اس کے بعد اب آپ ہر ایک دانے پہ آپ نے 3 نام پڑھنے ہیں. کون سے؟ اللہ، جو کہ اس میں اعظم بھی ہے، یہ آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہوا ہے، یا ربو اور یا ربانہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے. رزق کی کمی، ٹھیک ہے، یا مانتے ہیں رزق کی کمی آج کل سب کے ساتھ ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، اتنی ہو چکی ہے کہ جتنی بتائی جائے اتنی کم ہے. لیکن میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا. جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو پیسوں کی یا آپ کو تھوڑے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، کوئی چیز آ گئی ہے، تو فوراً تسبیح پکڑ کے آپ نے یہ کر لینی ہے. ایک دفعہ کریں گے، آپ کو رزلٹ اسی وقت یا اسی دن مل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس لیے میں کہوں گا کہ اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور اپنی زندگی کو آسان کریں. کیوں ہم ٹینشن میں پڑتے ہیں، ڈپریشن میں پڑتے ہیں، پھر بیمار پڑے رہتے ہیں، اور پھر اتنے پیسے دوائیوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن ساتھ میں نے جیسے کہ کہا کہ عمل تو سارے لاسٹ بھی کرنے ہیں،
لیکن 5 وقت کی نماز میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ یہ ضرور پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ میں نے پھر کہا کہ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے رابطہ. اور جو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتے بھی ہیں. تو یہ وہ وظیفہ تھا جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ اگر کبھی بھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، روپے پیسہ اور کسی مشکل میں پھنس جائیں، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، تسبیح پکڑنی ہے اور ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. اور اب آپ کہیں گے کہ کتنی دیر پڑھنی ہے، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بس جب آپ کی میں تو کہتا ہوں ضرورت ہو ایک تسبیح پڑھے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ اتنا لمبا چوڑا ہے بھی نہیں ساری میں. اگر آپ تسبیح پڑھتے بھی ہیں تو ظاہر آپ کو 3-4 منٹ لگیں گے اور تسبیح پوری ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ اپنا معمول بنائیں، اور یہ جو مہنگائی اور یہ ٹینشنوں کے دور سے آپ نکلیں. تو یہ جو وظیفہ تھا میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، صرف یہ سوچ کے کہ آپ کبھی پریشانی ہو تو آپ نے بالکل ڈپریشن نہیں لینا، آرام سے بیٹھنا صاف ستھری جگہ پہ نماز پڑھ کے تسبیح پکڑنی ہے، اور ہر دانے پہ اللہ یا رب یا ربنا یہ پڑھ کے تو آپ نے ختم کر کے تو اس تسبیح ہاتھ نہیں ہوگی، آپ نے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ ادھر سے دعا ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کر دیں گے. تو یہ وہ وظیفہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اب اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.